السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ عائشہ ایک بہت ہی حسین، اچھی سوچ رکھنے والی لڑکی ہے۔ جب کالج سے نکلتی تو اکثر لڑکے اس کے پیچھے جایا کرتے۔ عائشہ دل کی بہت صاف لڑکی ہے، لیکن ایک دن اس کا کلاس فیلو علی اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے اس کو خط بھیجتا ہے، اور اس خط میں کیا لکھا ہوتا ہے اور علی نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، یہ سب آپ جان پائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آئیے یہ کہانی عائشہ ہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے علی اچھا لگتا ہے، میں نے علی سے دوستی کر لی۔ پھر اس طرح ہم دونوں کی دوستی کافی بڑھ گئی۔ کالج میں نبسار کے پروگرام کی تیاری چل رہی تھی، جس میں علی اور میں نے ایک رومانٹک گانے پر ڈانس بھی کیا۔ کافی دن تک علی اور میرے باقی دوست پروگرام کی تیاری میں مصروف رہے۔ اب پروگرام کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب میری اور علی کے پروگرام میں ڈانس کی باری آئی تو میں بہت نروس تھی۔ علی نے جیسے ہی میری کمر پر ہاتھ رکھ کے مجھے اپنی طرف کھینچا تو میں بہت نروس ہو گئی۔ تب اس نے میرے کان میں کہا، یار تم نروس کیوں ہو، اچھے سے پرفارم کرو۔ میں نے خود کو ریلیکس کیا۔ اب ہم دونوں نے بہت اچھے سے ڈانس کیا۔ جیسے ہی ہم دونوں اسٹیج سے نیچے اترے تو ہمارے دوستوں نے کہا، یار جوڑی تو بڑی کمال کی لگ رہی ہے۔ میں نے ساری باتوں کو اپنے دل پر لے لیا۔ اب علی کے بارے میں خواب دیکھنے لگی۔ مجھے علی سے محبت ہو گئی تو اب میں نے علی سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ علی سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور ادھر علی کا یہ حال تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں عائشہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی۔ میں عائشہ کو دوسری لڑکیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ میں تو صرف لڑکیوں سے وقت گزاری کے لیے دوستی کرتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عائشہ ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے سوچا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ میں نے عائشہ کو ہاں بول دی۔ ان کے گھر رشتہ لینے چلے گئے۔ جب ہم رشتے کے لیے اس کے گھر گئے تو عائشہ کے ابو نے میرے کام کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، میں کام نہیں کرتا۔ عائشہ کے ابو نے میرے ابو کے کام کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میرے ابو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ عائشہ کے ابو نے یہ سب سن کر مجھے انکار کر دیا۔ میں عائشہ سے ناراض ہو گیا۔ عائشہ نے بہت علی کو منایا، لیکن اس کے باوجود علی اس کی بات نہ مانا۔ پھر علی نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کر سکتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، صرف تمہارے لیے کر سکتی ہوں، وہ سب کچھ جو نہ کیا ہو۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے، کل تم اپنے گھر سے کچھ پیسے لے کر آ جانا تاکہ ہم کچھ رہنے کا انتظام کر سکیں، پھر شادی کر لیں گے۔ اس دنیا سے بہت دور ایک نئی دنیا میں جائیں گے جہاں صرف ہم ہی ہوں گے۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں علی چلا گیا۔ عائشہ کو فون کیا کہ تم آ جاؤ۔ وہ اپنی دوست کو لے کر آئی اور عائشہ سے پوچھا، پیسے کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھ سے اتنے پیسے نہیں بن سکے، لیکن میں اپنے گھر کا سارا زیور لے کر آئی ہوں۔ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بیگ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کی تصویریں رکھتے ہوئے وہ رونے لگی تھی۔ اپنے باپ کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا، ابو جی مجھے معاف کر دیجیے گا، پر ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ضرور ہوگا۔ پھر علی نے کہا کہ زیور مجھے دے دو، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ اتنے میں میری دوست بھی مجھ سے مل کر چلی گئی۔ مجھے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ میں اور علی کا دوست ہوٹل میں رہ گئے۔ کافی دیر ہو گئی۔ میں نے زین سے کہا، علی کا پتہ کرو، وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ زین پتہ کرنے گیا۔ آس پاس جتنی بھی گولڈن جولری شاپ تھیں ان سب پر علی نہیں ہے۔ اس نے آ کر مجھے بتایا تو میں پریشان ہو گئی، کچھ پل کے لیے بے چین ہو گئی، لیکن زین نے کہا، اب تم نے گھر واپس جانا ہے یا علی کا انتظار کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، اب میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں گی، اب تو سب میرے بارے میں جان چکے ہوں گے۔ زین نے مجھے ہمت دی، پر اب میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اگلا دن بھی گزر گیا لیکن علی واپس نہ آیا۔ زین سے اب میری بے بسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا، تم چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو کیونکہ اب تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں نے زین سے شادی کر لی۔ ہم دونوں کافی عرصہ اسی ہوٹل میں رہے۔ اب میرے لیے اپنے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا اتنا آسان تو نہ تھا، لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ کوئی انسان میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، مجھے بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر 2 برس گزر گئے۔ میری ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نیدا رکھا۔ ہم جس آدمی کے ہوٹل میں رہ رہے تھے اس نے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ اب دونوں اس بات سے پریشان ہو گئے تھے۔ زین نے اپنے والدین کو لاہور میں فون کیا، ان سے کچھ رقم منگوائی۔ زین نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی، ان سے کہا کوئی چھوٹا سا گھر مجھے خرید دیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے۔ قدرت نے مجھے واپس اسی موڑ پر لا کھڑا کیا جس سے مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ زین نے اپنا گھر خریدا تھا، وہ اسی گلی میں تھا جہاں میرے والدین کا گھر تھا۔ اب میرے دل میں اپنے گھر والوں سے ملنے کی چاہت تو بہت تھی، مگر ملنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔
سوچا میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے کیونکہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کہ میں ان سے کرتی ہوں۔ پھر کچھ برس بیت گئے اور اپنے گھر کے دروازے کی بیل بجی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تو میرے پاؤں تلے سے زمین کانپنے لگی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے میری بہن تھی۔ دونوں بہنوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور مجھے گھر آنے کو کہا، لیکن میرے سامنے میرے ابو آ گئے۔ انہوں نے کہا اپنے قدم واپس موڑ لو اس سے پہلے میرے ہاتھ اٹھ جائیں۔ میں روتی ہوئی واپس آ گئی۔ میں کافی دیر روتی رہی۔ جب زین کام سے فارغ ہو کر گھر آ گیا تو میں اپنے آنسوؤں کو اپنے دل میں بند کر لیا۔ سوچا جو انسان لاہور سے اسلام آباد پڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس نے میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور میری عزت کو بچایا ہے۔ اب میں اس انسان کو اپنی توجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہ سب اپنے ذہن میں سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں زین نے مجھے آواز دی، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ زین نے چائے پی لی۔ میں نے کہا زین گھر کا کچھ سامان لے کر آنا ہے، آپ میرے ساتھ بازار چلیں۔ ہم دونوں بازار روانہ ہوئے تھے۔ میری بہن ماریا اور امی بازار میں تھی۔ وہ دونوں مارکیٹ میں ماموں کی شادی کے لیے کپڑے خرید رہی تھی۔ اتنے میں ہم دونوں بھی اسی مارکیٹ میں اپنی بیٹی نیتا کے کپڑے خریدنے داخل ہوئے۔ ہم دونوں نے ان کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا ہم گھر واپس جاتے ہیں، کل آ کر خرید لیں گے۔ زین نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم گھر گئے تو مجھے پتا چلا کہ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ خبر سن کر میرے دل میں گھر جانے کی حسرت پیدا ہوئی، لیکن چاہ کر بھی میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ زین نے میرا مایوس چہرہ دیکھا تو زین نے مجھ سے کہا آج میرے دوست کی سالگرہ ہے، ہم دونوں وہاں چلتے ہیں، اس سے تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زین کے اور علی کے چند دوست آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے زین کو تانا مارنا شروع کر دیا کہ زین اس لڑکی کا تو علی کے ساتھ چکر تھا۔ زین نے مجھ سے وہاں پر کچھ نہ کہا، لیکن گھر آ کر منہ بن گیا۔ وہ علی کے دوستوں کی باتوں میں آ کر مجھے تانے مارنے لگا۔ ہم دونوں کا آپس میں کافی جھگڑا ہوا۔ پھر اچانک زین کی ماں اپنے بیٹے سے ملنے آ گئی۔ ماں یہ تو جانتی تھی کہ زین شادی کر لی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس نے اس لڑکی سے شادی کی ہے جو پہلے کسی اور لڑکے سے شادی کرنے والی تھی۔ جب سے یہاں آ کر شادی کی بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کے کان بھرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہم دونوں کا آپس میں ہر روز ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہمارا ایک دن شادی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ زین اپنی ماں کے ساتھ واپس لاہور چلا گیا۔ زین اپنے ساتھ اپنی بیٹی نیدا کو بھی لے کر گیا۔ زین کی ماں نے کہا اس کو رہنے دو، یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہوگی۔ اب میں بے بس ہوں اور میری قسمت سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہے، لیکن جب میں اپنی بیٹی نیدا کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا میں اپنی بیٹی نیدا کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اپنی بیٹی کی خاطر ماڈرن پبلک اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ اب میری بیٹی 3 برس کی ہو گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی نیدا کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اپنے ماضی کی ساری باتوں کو یوں بھلا کر میں خوش رہنا شروع کر دیا۔ دن رات کام شروع کر دیا۔ میری قابلیت دیکھ کر اسکول کی میڈم نے مجھے پرنسپل بنا دیا۔ ماڈرن پبلک اسکول کی میڈم نے ایک پروگرام کروایا۔ انہوں نے مجھے وہاں سنگنگ کی دعوت دی۔ وہاں میں نے اسکول کی پرنسپل عائشہ کو دیکھا اور مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے دل کی ہر بات عائشہ جی سے کہہ دوں گا۔ پھر میں نے عائشہ جی سے اپنے پیار کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں طلاق شدہ ہوں، میری ایک بیٹی ہے۔ میں نے جواب میں پوچھا طلاق کیسے ہوئی؟ تو عائشہ جی نے بتایا کہ میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر اسکول کی میڈم سے عائشہ کے بارے میں پوچھا تو میڈم نے عائشہ کی ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے جواب میں کہا اب تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ میڈم سے پوچھا کہ عائشہ کے والدین کا گھر کہاں ہے؟ میڈم نے بتایا گھر ہمارے گھر کے قریب سے ہے۔ میڈم نے اپنا فون نمبر مجھے دیا، کہا جب آفتاب جی آپ نے ان سے ملنا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ آج کافی دنوں بعد مجھے اپنی ڈائری لکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں آج کل زیادہ ہی مصروف رہنے لگی ہوں۔ میرے اسکول میں کچھ دن پہلے ہی سنگر آئے تھے، ان سے ایک سنگر آفتاب نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا میں یہ تو نہیں جانتی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں، بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ کس انصاف کی بات کر رہا تھا، عجیب آدمی تھا۔ عائشہ کے والدین کے بارے میں پوچھتے ہوئے میں ان کے دروازے پر پہنچ گیا اور بیل دی۔ عائشہ کا بھائی کھڑا تھا، اسے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ احمد نے کہا جی آپ کون؟ میں اپنا تعارف کروایا تو اس نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ احمد نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دن پہلے میں ماڈرن پبلک اسکول میں گیا تھا، وہاں میں نے آپ کی بہن عائشہ کو دیکھا، اس کے متعلق آپ کے ابو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد نے اپنے ابو کو بلا کر کہا سنگر آفتاب آئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب عائشہ کے ابو اندر آیا تو میں نے ادب سے کہا میں آپ سے آپ کی بیٹی عائشہ کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ان کو بتایا میں آپ کی بیٹی کے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔
اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جاننے کے بعد مجھے اس کا احساس ہوا کہ زندگی میں انسان کو ایک موقع تو ضرور ملنا چاہیے۔ زندگی میں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مگر جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اس کو معاف کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی نے جو بھی غلطی کی وہ کسی کی محبت کے لیے کی تھی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو معاف نہ کیا تو رب کیسے معاف کرے گا؟ جب ایک بار آپ کے بیٹے نے یہی غلطی کی تھی تو آپ نے اسے بھی ایک موقع دیا، پھر اپنی بیٹی کے لیے کیوں اتنی نفرت؟ ہمارا معاشرہ آج اسی وجہ سے کمزور ہے، کیونکہ اس میں بیٹی اور بیٹے کی محبت میں فرق کیا جاتا ہے۔ گھر کی عزت تو عزت ہوتی ہے، چاہے بیٹا برباد کرے یا بیٹی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر عائشہ کے ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری بیٹی کہاں رہتی ہے؟ عائشہ کے ابو کو عائشہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ میں کچھ کام میں مصروف تھی، اتنے میں کسی نے دروازے کی بیل بجائی۔ میں نے ندا سے کہا دروازہ کھولو۔ ندا نے دروازہ کھولا، سامنے میرے والد صاحب تھے۔ میں نے سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں کھڑی ہی خوش ہوتی رہی۔ اس دوران میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے والد نے خود ہی اندر آ کر مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں کیسا باپ ہوں جو اپنی بیٹی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکا۔ میں نے کہا نہیں ابو جی، آپ ایسا نہ کریں، آپ کیوں یہ سوچ رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی جو معافی کے قابل نہیں۔ گھر جا کر اپنے بھائی بہنوں اور امی کو بھی ملی۔ آج آپ کی وجہ سے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس آ گئی۔ میں نے آفتاب جی کا شکریہ ادا کیا۔ یہ کہہ کر میں چلی گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو آفتاب کے گھر والے میرے رشتے کے لیے آئے۔ یہ سب دیکھ کر میری کمرے میں چلی گئی۔ جب آفتاب کے گھر والے واپس چلے گئے تو میرے ابو نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا ابو میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ابو نے کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تمہاری قسمت نے تمہیں دکھ دی ہے اس کے بعد یہ سب تمہارے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن بیٹی میں پہلے بھی تمہاری بھلائی چاہتا تھا، اب بھی وہی چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں خوش رہوں تو اس لڑکے سے شادی کر لوں، کیونکہ میرا دل کہتا ہے یہ اس لڑکے سے شادی کر کے تم بہت خوش رہو گی، تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ کچھ سال پہلے جب علی کا رشتہ آیا تھا مجھے اس کی آنکھوں میں میل نظر آئی تھی، لیکن یہ لڑکا خدا نے تمہاری خوشی کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں بول دو بیٹی۔ ٹھیک ہے ابو، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ کریں۔ اب میری شادی آفتاب سے ہو گئی۔ اس نے مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی دی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ کچھ سال پہلے محبت کے نام سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے آفتاب کی بے انتہا محبت ملی تو مجھے محبت کے نام پر فخر ہونے لگا، مگر میں چاہ کر بھی زندگی میں علی کے علاوہ کسی سے محبت نہ کر سکی۔ جہاں میں کام کرتا تھا وہاں پر علی بھی کام کرتا تھا، لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد علی کو اپنی محبت کا احساس ہو گیا تھا۔ اب وہ مایوس رہتا تھا۔ ایک دن علی سے پوچھا یار آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہو؟ پھر علی نے اپنے ماضی کی کہانی سنائی، لیکن ایک بار عائشہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ علی حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا وہ میری بیوی ہے۔ کہا کہ وہ آج بھی شاید تم سے محبت کرتی ہے۔ یہ سب جان کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں علی کو گھر لے کر گیا، علی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، عائشہ کو کہا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دیکھتے ہی واپس چلی گئی تو علی نے آواز دی، کہا ایک بات میری بات سن لو۔ عائشہ نے جواب دیا، آفتاب سے کہا میں اس شہر سے بہت دور جانا چاہتی ہوں جہاں صرف ہم دونوں ہوں، ہمارے خواب ہوں۔ آفتاب نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ہم دونوں امریکہ چلے گئے جہاں ماضی کو بھولنا آسان ہو گیا۔ میری منزلوں کا اور میرے راستوں کا ساتھی صرف آفتاب ہے جس نے مجھے ہر وہ خوشی دی جو کہ میرا حق تھی، اور علی جس نے میری زندگی برباد کر دی، میری عزت برباد کر دی اور مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہماری آج کے معاشرے میں یہ بہت سی لڑکیوں کی ایک کہانی ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا غلط قدم اٹھایا جس کے بعد اسے پچھتانا پڑا۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔